हमारे साथ हैं। मोबाइल वाले भाई, मोबाइल वाले भाई, कोयटा में फहाशी के अड्डों को, कोयटा में फहाशी के अड्डों को इंसान की शक्ल में हैवान, 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 इंसान की शक्ल में हैवान। از مؤمنین و گزارش مونید کم پیلاو استاد شدن تاکه میدیا صحیح کوریج هم داده بیتن. در پس بسیار گپ است تمام میخوای که آواز خورا منه پوره اینترنشنل میدیا برسونی. امروز شما گزارش مونید کم پیلاو استاد شدن تاکه کم خوبتر مظاهره بیتنی. دوستا پلیکارد والا شما بال بگین کم پیلاو استاد شدن تاکه بیتن اینا کوریج بوده. میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں آپ فرنٹ سے کوریج لیں. ہمارے مرد حضرات آپ کے پیچھے یہاں پر کھڑے ہوں گے اور خواتین کو ہم آگے بلا رہے ہیں. ہمارے لیفٹ کی طرف مرد حضرات کھڑے ہوں گے پھر رائٹ کی طرف خواتین. از مومنین گزارش میں دستی چپ تشریف بیاریں تاکہ خواہران ہم دعائیں میں میڈیا کوریج. عظمت حضرات برادران گزارش مونی که تمام دستیچم تشریف بیارن در پیش تاکه بیتنیم و خواهرانم میگه توضیح شدن. کامی مرد حضرات گزارش مونی که پیش باید. خواهران همیش بهتر است شما رو بشنید. از برادران گزارش مونی ایتون باین آجاران آمودن تاکه بیتنم خواهران صحیح استاد شدن. خواهران شما کم استاد شدن تاکه بیتنی کم صحیح کوریج بگیم دیگه. از برادران گزارش مونی که همون کم تیپ پهلاو استاد شدن تاکه بیتنیم و سیخ و مظاهره خود بهتر طریقه برسندن دوباره.
اس احتجاجی ریلی کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ساتھ کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں برادر عزیز ذاکر حسین کو کہ وہ آ کر تلاوت کلام پاک کریں. ذاکر حسین. نہیں اس کو میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العلي العظيم. ہم اپنے میڈیا کے دوستوں کا نہایت ہی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکال کر ہمارے اس احتجاجی ریلی کو کوریج دے رہے ہیں، اور اپنے ماؤں بہنوں کے بھی نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ یہاں انہوں نے اس فحاشی اور اس انسان سوز واقعے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ہم بلوچستان کے عوام، ہمارے جتنے بھی کلچرز ہیں وہ ہمارے کلچرز یہ بے حیائی اور یہ فحاشی وغیرہ بالکل اصلاً نہیں ہے۔ جو ہمارے بلوچستان میں رہنے والے اقوام ہیں سب کے کلچرز عفت، حیا اور ہماری بہنوں کے چادروں میں چھپا ہوا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں کبھی بھی ان چیزیں جس طرح سے کلچر ڈیز کو منایا جاتا ہے کبھی بھی ان کا پوزیٹیو رسپانس ہمارے عوام کی طرف سے نہیں آیا۔ اس ریلی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم یہاں پر پورے بلوچستان کے رہنے والے اقوام کی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اس غیور قوم، اس غیور سرزمین پر رہنے والے ان چیزوں کے خلاف ہیں بالکل ازل سے۔ اسی ریلی پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادر عزیز محمد حسین حسینی صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف آ جائیں اور اپنے اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ریلی کے حوالے سے چند رائز پیش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا ملک اور معاشرہ جو اس وقت مالی مشکلات، اقتصادی بحران ہے، اب رہی صحیح کثر اخلاقی حوالوں سے اس کو نشانہ بنا کر ملک کا بخیہ ادھیڑ رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے عالمی ایجنڈا ضرور ہوگا۔ خواہران گرامی برادران، یقیناً استعمال کسی بھی معاشرے پر جب تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہاں پہ اخلاقی برائیوں کو عام کر کے اندر سے قبلہ کر کے آسانی کے ساتھ وہ اپنے اہداف وہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یقیناً آج ہمارا معاشرہ انہی مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا پاور پولیٹکس یا ریئلزم کے بنیاد پر اپنے اپنے مقاصد کے حصول میں دولت اور طاقت کے حصول کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے۔ لہذا شک نہیں کہ اسی بنیاد پر عورت کو بھی کھلونا بنا کر تشہیراتی مہم کے لیے انہوں نے آزادی کے نام پر میدان میں لانے کی کوشش کی، اور آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہذا وہ عورت جس کو اسلام نے ماں کی حیثیت سے کہا کہ اس کے قدموں نیچے جنت ہے، بیوی کے حوالے سے کہا کہ یہ نصف ایمان ہے، اور کہا بیٹی کے حوالے سے یہ انسان کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ عصر جاہلیت کی طرح جب ان کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا، آج ایک بار پھر اسی طرح ذلت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خواہران، آپ دیکھیں ایک نشئی یا ہیروئنی انسان کی قدر و قیمت کیوں نہیں؟ اس کا ظاہر تو ہماری طرح اس کا جسم ہے، کان، آنکھ، سارے اعضاء موجود ہے، لیکن اس کی شخصیت نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر عورت سے اس کے کردار کو، اس کے وقار کو، اس کی عزت کو چھینی جائے تو یقیناً یہ اس نشئی سے بھی بدتر قیمت اس کے بن جاتی ہے، لہٰذا اس کی کوئی ارزش باقی نہیں رہتی۔ آج ہدایت خلجی جیسے حیوان نے
آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے یقیناً، انسان بیان نہیں کر سکتا کیا عورت کا یہ مقام ہے کہ اسے گلے میں پٹھے ڈال کر حیوانوں کی طرح اس پر تشدد کیا جاتا ہے اور اس سے منتیں سماجتیں کروائی جاتی ہیں. خواہران، بہت بڑا لمحائی فکر یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ جو لوگ ڈانس کے نام پر، کلچر کے نام پر عورتوں کو سری بازار لا کر تماشا آلے تماشا بناتے ہیں، اس کا انجام یہاں تک پہنچتا ہے. یہ ایسے ہی ڈائریکٹ جا کر خلجی کے جال میں نہیں پھنسے. یقیناً انہوں نے آزادی کے نام پہ دھوکے کھائے ہوں گے، انہوں نے کلچر کے نام پہ دھوکے کھائے ہوں گے، پھر وہاں تک یہ خواتین پہنچی. یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہماری ریاست کہاں ہے؟ جنگل تو نہیں ہے، شہر کے عین وسط میں، مرکز میں سینکڑوں خواتین کے ساتھ سالوں تک یہ بدترین ذلت آمیز سلوک کیا جاتا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی. آج میڈیا میں جب یہ مسائل اٹھے جا رہے ہیں تو قانون حرکت میں آ چکا ہے. لہذا ان پر بھی سوال آتا ہے کہ ان کو عرصے دراز سے ان کے مراکز کو ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ نام کیا ہے؟ تھوڑا تعارف بھی اپنا کر. خواہران گرامی، ڈاکٹر شہید مرتضیٰ مطہری بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے مردنما نامرد ہوتے ہیں جو مختلف چالوں سے خواتین کو آزادی، کلچر، انہی چیزوں کے نام پہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. لہذا خواتین کو چاہیے کہ بہت ہوشیاری سے سیرت حضرت زینب، حضرت فاطمہ کے اوپر چلتے ہوئے اپنی عزت کا اور اپنے وقار کا خیال رکھیں. آج آپ نے دیکھا مغرب کی حالت ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر شہید مطہری خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، ہماری بعض خواتین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آزادی ہے، وہاں پہ آزادی نہیں ہے. وہاں پہ اگر مادر پدر آزاد معاشرہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، ڈاکٹر مطہری فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی وفادار شوہر نہیں، وہاں پہ عورت ایک آلے تماشائی یا کھلونے کی طرح ہے کہ جسے وقتی طور پر لذت حاصل کر کے دور پھینک دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اقدار میں موجود ہے، عورت کو عزت حاصل ہے، لیکن بعض خواتین دھوکے میں آ کر، بعض لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی آزادی کا ایسے کھوکھلی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں جس کا انجام میں نے کہا اس کا نتیجہ پھر خلجی ہاؤس سے نکلتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ان سازشوں کے پیچھے جو بھی عناصر، خلجی جیسے لوگ جو بھی جہاں بھی جیسے بھی، چاہے وہ سرکاری اداروں میں ہو یا ہمارے معاشرے میں، چاہے ہمارے معاشرے سے باہر کے لوگ ہو یا معاشرے کے اندر کے لوگ، ان کے نیفر کو بے نقاب کیا جائے. اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جو بھی لوگ ان میں ملوث ہے وہ سچے دل سے توبہ کر کے واپس قوم کی طرف لوٹ آئے، ورنہ عوام خود ان کو سامنے لا کر ان کو بے نقاب کرے اور ان کا سماجی بائیکاٹ کرے تاکہ ان کا حیثیت کا سب کو پتہ چل جائے. اور آخری بات یہی ہے کہ ہماری مشکلات کا ایک بہترین حل اسی میں ہے کہ ہمارے لوگ میدان میں رہے، چاہے ٹارگٹ کلی کا مسئلہ ہو، چاہے زائرین کا مسئلہ ہو یا چاہے ان جیسے مسائل کا. اگر ہمارے لوگ میدان میں رہیں گے تو آپ یقین کریں ہم بڑے سے بڑے مسائل کو بھی آسانی کے ساتھ حل کر لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان کے احترام میں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے ہیں.